میرا لڑکا میرا بیٹا رو رہا ہے, وہ میڈیسن پہ ہے, آتے برابر یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا, انہیں میڈیسن دی گئی ہے. اس کے لیے ایک ہوتا ہے نا, میرا دل بچے میں ہی لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, بٹ میری ساسو امی انہیں سنبھال رہی ہے. تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ تھوڑا سا سائلنس مینٹین کریں, تاکہ صحیح طریقے سے جو یہ قربانی دے کر, آج جب صبح اٹھی تو میرا بیٹا بہت ہائی فیور میں تھا, توے کی طرح تپ رہا تھا, لیکن کیونکہ یہاں پہ آپ اتنے سارے لوگ آنے والے تھے اور یہ مجمع تھا, تو میرا بھی دل کرا کہ نہیں مجھے جانا ہے. تو میری ساس نے میری گاڑی میں یہی کہا کہ کہ اللہ اس قربانی کے بدلے جو آپ دین کی باتیں کر رہے ہیں, اس سے انشاءاللہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں, اللہ اسے جلد سے جلد کامل شفا دے. چھوٹا سا بچہ ہے نا, روتا رہتا ہے بیچارہ, کچھ بول نہیں پاتا ہے, تو دل میں تکلیف ہوتی ہے ایز اے مدر. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز کہتی ہوں کہ میں نے جو سنا ہے بڑے علماء سے, کہ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جب دعوت کا آپ جب کام کرنے جاؤ, جب آپ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے جاؤ, ان کے بارے میں کچھ اپنے ہم اپنی ان کی ذات کے بارے میں, اللہ کی ذات کے بارے میں کیا ہی بیان کریں گے. جو بھی ان کی وحدانیت تو ہم کر ہی نہیں سکتے, پر جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہم کر سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ پتہ نہیں لوگ ایسا کیا بولتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں اثر کر دیتا ہے. اور میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تو میرے باتوں میں وہی تاثیر لا, کہ جب میں جاؤں, کیونکہ میں تو کھلے دل سے جاتی ہوں, میں باقی ہی جاتی ہوں. آج میرا ہر جگہ جانا, چاہے وہ دھولیا ہو, چاہے انڈیا میں کہیں ہو, چاہے فورن ہی کیوں نہ ہو, میرا ایک ہی مقصد رہتا ہے اور ایک ہی فیلنگ رہتی ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے دین کے کام کے لیے قبول کر لے. میرا باہر گھومنا کوئی مقصد نہیں ہے, میرا لوکل گھومنا کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ تو مجھ سے دین کا کام لے لے. اب دین کا کام تو نبیوں کا کام ہے نا, امیجن اب آپ وہ کام کر رہے ہو تو کتنی بڑی بات ہے. اب اس کے اثر کیسے ہوگے ہمارے اوپر, تو سب سے پہلے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی, جو میں نے سنا ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سننے کے لیے کہیں جمع ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں نا آپ یہاں سے نکلو گے تو آپ کو لگتا ہے کہ باتیں تو سنا نے بہت ساری کری تھی پر یاد کچھ نہیں رہا. ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, جب ہم بیان سنتے ہیں, ہم 2-2 گھنٹہ مولانا کے بیان سنتے ہیں, اور پھر بعد میں لگتا ہے کہ یاد تو صرف 2 ہی چیز ہے اور یاد نہیں ہے. وہ 2 چیز یاد رکھنے کے لیے بھی سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں. تو میں نے آلریڈی یہاں پہ پڑھ لی ہے, تو آپ سب لوگ بھی آیت الکرسی پڑھ لیں, کیونکہ جب آپ آیت الکرسی پڑھو گے تو انشاءاللہ ہمارے بیچ سے شیطان غائب ہو جائے گا. تو میری باتیں انشاءاللہ سیدھے آپ کے صرف کان سے آر پار نہیں ہوگی, پر اندر بیچ میں کہیں دماغ میں رک جائے گی, ہے نا. تو بس ہم وہ کوشش کریں, آپ سب پڑھ لیں. سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں یہاں پہ آئی, مجھے یہاں آنے کا موقع ملا. بیچ میں انسٹاگرام پہ دیکھ رہی تھی کہ دنیا میں اتنا بڑا تبلیغی جماعت آئی تھی اور اتنا بڑا مجمع تھا, اور اس وقت میرے شوہر بھی آنے کا پلان کر رہے تھے. میں انسٹاگرام پہ دیکھ رہی تھی, میں نے کہا کیا ماحول ہے, اور میں میرے شوہر سے کہتی کاش ہم بھی جا پاتے, مجھے بھی دیکھنا ہے یہ, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اتنے سارے لوگ صرف اللہ کی محبت میں ایک جگہ جب جمع ہوتے ہیں نا, جب ہم حرم جاتے ہیں, جب ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں, جو لوگ اپنے فون پہ بھی دیکھتے ہیں ان جنرل, اب جو جا کے بھی آتے ہیں تو بھی اگر آپ اپنے فون پہ دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر پہ ہیں. یہاں پہ جتنے بھی لوگ جمع ہیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہے, اور اپنی مغفرت کے لیے, توبہ کے لیے, ایک بہتر آخرت کے لیے یہاں پہ موجود ہے. تو بس میں یہی سوچ رہی تھی, کہتے ہیں نا کہ جب ہم اچھا سوچتے ہیں, جب ہم کوئی بھی خیر کی چیز سوچتے ہیں, جو بھی چیز جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے جوڑتی ہے, اللہ اسی وقت فوراً لبیک کہتا ہے. اور آج میں یہاں دھولیا آ گئی, امیجن, مطلب میں آج جب آ رہی تھی رستے میں تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ بس کچھ ہی ہفتے پہلے میں یہ کہہ رہی تھی کہ کاش میں یہاں آتی, یہ مجمع کیا جمع ہے, کاش میں دیکھ پاتی, اور آج اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا. تو میں اللہ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, اور میں اسی لیے ہر کسی سے کہتی ہوں کہ کبھی بھی نا امید ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے ہمیشہ ہمیں نا ایک امید ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ اسے قبول کرتے ہی کرتے ہیں. دعا قبول ہونے کی 3 شرائط ہیں, ہم سب کو پتا ہے, جنہیں نہیں پتا ہے میں انہیں بتا دیتی ہوں کیونکہ مجھے بھی بہت عرصے تک نہیں پتا تھا. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے جو اس کی مقبولیت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعا قبول کرنے کی, یا جو ہم نظر آتے ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ جو دعا مانگتے ہو آپ کو سیم اسی شکل میں دعا قبول ہو جاتی ہے. اب جیسے میں نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے یہاں پہ آنا تھا,
اب دیکھیے اللہ نے اسی شکل میں دعا کو قبول کر دیا. بھلے اس ٹائم آنے نہیں ملا پر میں آج آ گئی. آئی تو میں اللہ کے کام کے لیے ہوں, تو بات تو ایک ہی ہو گئی. اب دوسری یہ ہوتی ہے جب اللہ سے آپ دعا مانگتے ہیں تو ہمیں وہ دعا اس طریقے سے جو ہم نے مانگا ہے, اب ہمیں لگتا ہے ہم نے مانگا لیکن یہ قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. اب وہ دوسری شکل کیا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کوئی نہ کوئی جان یا مال کے نقصان سے بچاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اس گیٹ سے باہر نکل رہے ہو اور خدا نہ خواستہ کوئی گاڑی آ کے ہمیں مارنے والی ہو یا ہم گر جانے والے ہو, ہمارا پیر فریکچر ہو جانے والا, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. لیکن اللہ اس بلا کو ہمارے سر سے ٹال دیتا ہے. دوسری دعا کی قبولیت کی شکل یہ ہوتی ہے. اور تیسری یہ ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے وہاں پیش ہوں گے تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں ہم سب کو انفیکٹ ہماری جو دعا جو دنیا میں اللہ نے ان دونوں شکل میں قبول نہیں کی, وہ وہاں پہ اتنا بڑا بدلہ ملے گا کہ ہر انسان یہ کہے گا کہ کاش اللہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. لیکن کیونکہ انسان بے صبرا ہوتا ہے نا, اگر ہمیں کچھ ملے نہیں تو انسان بے صبرا ہو جاتا ہے, اس کا توکل لو ہو جاتا ہے, اس کا ایمان لو ہو جاتا ہے. وہ ہمیشہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میری دعا اس سے قبول نہیں ہو رہی کیونکہ اللہ مجھے پسند نہیں کرتا. ہم فوراً یہ ججمنٹ دے دیتے ہیں, کوئی بھی چیز میں اللہ مجھے پسند نہیں کرتا. اگر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ مجھے پسند نہیں کرتا. کیسے؟ آپ خود ہی سوچیں. حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جو انسان دعا مانگتا ہے, دعا مانگنے کی توفیق بھی تو اسے ہی ادا ہوتی ہے نا, اللہ اسے ہی دیتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے. تو ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. میں ہمیشہ لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ کبھی نا امید نہیں ہونا. کبھی کبھی نا دعاؤں کو قبول ہونے کے لیے نا تھوڑا وقت لگ جاتا ہے. میں لوگوں کو ہمیشہ میری ایک دعا ہے جو بہت میری لیے بہت بڑی دعا ہے, تو میں ہمیشہ وہ مانگتی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں طاقت اللہ جاتی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے جب میں بیٹھی تھی اور وہاں سے بچہ ماشاءاللہ سے